अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इंतखाबात के 2 हफ्ते गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की तश्कील और खदोखाल वाज़े होना शुरू हो गए हैं। तवील मुशावरत के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के मामलात तय पा गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों के 6ठे इजलास के बाद बिलाखिर ये तय पा गया है कि मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा और सदर मुमलिकत का ओहदा किसके हिस्से में आएगा। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हुकूमती मामलात के तय पा जाने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि अवाम को यह भी बताया कि हुकूमत बनाने का फैसला मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए किया है। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मुआशी जमहूरी हमारे मुआशरे में जो तकसीम फैला हुआ है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर ज़रदारी साहब का हमायत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर ज़रदारी होगा। आम इंतखाबात के नतीजे में अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है वो जमात बिलाशुबा तहरीक इंसाफ ही है। भले इस जमात से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में ही क्यों ना इंतखाबात में हिस्सा लिया हो, लेकिन इस बात को लफ्जों की हेरा फेरी से रद्द नहीं किया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे के बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी से इसी मैंडेट से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं, लिहाजा मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन सकती। गोया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में किसी जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं है और कोई भी जमात अकेले हुकूमत नहीं बना सकती, जो कि सरासर ना सिर्फ गलत है बल्कि गुमराह कुन भी है, क्योंकि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 91 बड़े वाज़े अल्फाज में ऐसी सूरत हाल की निशानदही करते हुए इसका हल भी तजवीज़ करता है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 91 के मुताबिक अगर कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए होने वाले इंतखाब में कोई शख्स पहले मरहले में सादा अक्सरियत जो कि मौजूदा असम्बली के तनासुब से 169 वोट बनते हैं ना ले सके तो पहले मरहले में होने वाली वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी, जिसके तहत सबसे ज्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएगा। यानी अगर मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ अपना, मुस्लिम लीग नून अपना और पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वो 2 उम्मीदवार होंगे जो सबसे ज्यादा वोट लेंगे और दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे। दूसरे मरहले में उनमें से जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाएगा, जो कि मौजूदा नंबर्स के एतबार से तहरीक इंसाफ का होगा, क्योंकि कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। लिहाजा अगर किसी सियासी जमात का यह दावा है कि वो कौमी मफाद या मुल्क को दरपेश चैलेंजेस की वजह से मजबूरी के आलम में मखलूत या इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बन रही है तो ये दावा सरासर गलत और मुबालगा आराई है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो कल रात देर गए हमने देखा कि वो जिस इत्तेहाद का इंतजार था वो आप लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी गई बेसिकली, और क्या सेटअप होगा वो भी हमें बता दिया गया। सर इस सारे मामले को लेकर जैसे मैंने भी इब्तदाइये में भी बात की, खासी तनकीद की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिनका क्लियर मैंडेट बनता था आप सियासी जमातों ने उनको एक फेयर मौका दिया ही नहीं हुकूमत फॉर्म करने का। गलत बात है बिल्कुल। जो आज़ाद मेंबरान बने थे उनको कहा गया कि आप अपनी हुकूमत बनाइए। आप याद कीजिए खान साहब ने खुद ये बात कही कि हम मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी या MKM से कोई बात नहीं करेंगे और मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी के मिले बगैर कोई कंपोजिशन बन नहीं सकती। यानी हम आपस में मिले तो गवर्नमेंट बना सकते हैं। हम में से कोई एक जमात PTI के साथ मिलती तो वो गवर्नमेंट या आजाद अरकान जो थे उनके में गवर्नमेंट बना। उन्होंने खुद वो रास्ता बंद कर दिया कि हम बात करेंगे ही नहीं। लिहाजा वो तो तय हो गया कि अगर वो उनके पास अददी नंबर बाकी जमातों से ज्यादा भी है तो इवन देन लेस देन 100 यानी 90 समथिंग, तो वो तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे जी। अब हमारे पास क्या था,
تنقید کرنے والوں کو تو کچھ کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے تو میڈیا نے کچھ کہنا ہے, آپ نے اپنی اسکرین چلانی ہے, اس لیے تنقید بالکل آپ کا حق ہے. نہیں سر, میں تو خیر سوال کر رہی ہوں, تنقید نہیں کر رہی. سمجھ رہا ہوں, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. نہیں سر, میرے پاس یہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے, میں نے تو سوال سر اس کی بنیاد پر کیا ہے کہ آرٹیکل 91 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ فرسٹ راؤنڈ میں پرائم منسٹر الیکٹ نہ کر سکیں 2 جماعتوں کے اعداد کو جوڑ کر, تو دوسرے راؤنڈ میں جن کے پاس سب سے زیادہ ووٹس ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. یعنی کہ سیکنڈ راؤنڈ میں پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر بن سکتا تھا. میں نے اس لیے کہا کہ فیئر چانس نہیں دیا اگر آپ لوگ کرتے. سر یہ میرے ہاتھ میں آئین کا آرٹیکل سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, اس آرٹیکل کی روح یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ایک جماعت کو بھی واضح اکثریت نہیں ملتی, 1 سے زائد امیدوار 2 سے زائد امیدوار ہوتے ہیں تو کسی ایک کو بھی اکثریت نہیں ملتی جی, پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے تو سیکنڈ راؤنڈ میں ایک جماعت ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, ایسا ہی ہے. پھر بھی دونوں کے درمیان میں کسی ایک کو اکثریت نہیں ملتی, تو اس صورت میں جو زیادہ ووٹ لے گا وہ وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن وہ انسٹیبل گورنمنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ لیجسلیشن میں اس کے پاس اکثریت نہیں ہوتی. اور یہ جو جمہوری ملک ہے جہاں پہ یہ پارلیمانی تجربہ ہے یا پارلیمانی نظام حکومت ہے, وہاں پہ اتحادی حکومتیں بنتی ہی اس بنیاد پہ. یہ کوئی چوائس کی گورنمنٹیں نہیں ہوتی, یہ مجبوری کی گورنمنٹیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ اگر آپ وہ گورنمنٹ فارم نہیں کرتے تو اسمبلی ڈسالو ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گورنمنٹ فارم ہی نہیں ہو پائے گی. یہ کہنا کہ ہم نے انہیں موقع نہیں دیا, یہ انتہائی نامناسب جملہ ہے. ہم نے تو انہیں کہا کہ حکومت بنائیے, انہوں نے کہا ہم نے نہیں بنانی. تو 2 جماعتوں نے مل کے اگر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا تو نامناسب کیا کر دیا ہم؟ نہیں ایسا دیکھیں, نامناسب یا مناسب کی بات نہیں. دیکھیں آپ لوگوں کا جو پرانا تجربہ ہے, بلاول بھٹو صاحب مسلسل خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 16 مہینے نون لیگ جو کچھ نہیں کر سکی اس کا ملبہ اتحادیوں پر اب ڈال رہی ہے. کہتے ہیں جی ہم مشکل فیصلے نہیں کر سکے ان لوگوں کی وجہ سے. تو سر پھر اب وہی پی ڈی ایم 2.0 ورژن آ گیا نا. یاشوین آپ ذرا غور کرو, آپ جو بات کہہ رہی ہو وہ یہ ہے کہ ہم دونوں جماعتوں کو چاہیے تھا کہ ملک کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہ آنے دیتے. تینوں جماعتیں الیکشن میں جاتی, تینوں جماعتیں اپنے کینڈیڈیٹ فائل کرتی, ایک جماعت رہ جاتی, پھر 2 جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہوتا, اور الٹیمیٹلی آپ کے خیال میں جو آزاد ممبران تھے وہ جیت جاتے اور وہ وزیر اعظم بنا لیتے. تو کیا وہ اکثریتی حکومت ہوتی؟ کیا وہ لیجسلیشن کر پاتی؟ نہیں, گورنمنٹ ڈیفینیٹلی مائنورٹی گورنمنٹ ہوتی, لیکن سوال اس پر یہ بھی ہے نا سر کہ ابھی جس فارمولا پہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ بنائی ہے, آپ کو لگتا ہے ملک میں اسٹیبلٹی ابھی بھی آئے گی؟ لوگ سڑکوں پر ہیں. میں آپ کے سوال کو چھوڑ رہا ہوں نا, میں بے سوال کو کنسیڈر نہیں کر رہا فی الحال. میں تو پہلے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, میں تو اگری کر رہی ہوں آپ سے کہ مائنورٹی گورنمنٹ آئے گی. میں تو اگری کر رہی ہوں کہ مائنورٹی گورنمنٹ آئے گی. مائنورٹی گورنمنٹ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. سو اگر 2 جماعتیں مل کے باقی جماعتوں کو بھی ساتھ ملا کے ایم کے ایم کو اور جماعتوں کو, تو وہ ایک گورنمنٹ بناتی ہیں اور ان کے خلاف ایک مضبوط اپوزیشن بنتی ہے, تو اسمبلی کے اندر تجربہ کار لوگ موجود ہوں گے. چیلنجز بہت بڑے ہیں یقیناً, اور ماضی کی جس گورنمنٹ کو بار بار میڈیا فیلئر گورنمنٹ کہتا ہے, کبھی کسی وقت نکالیے تو اس کے اوپر بیٹھ کے بات کیجئے کہ کس بات کو آپ فیلئر کہتے ہیں. سر چلیں وہ والی ڈیبیٹ بھی ڈیفینیٹلی آپ کا اپنا موقف ہوگا اس کے اوپر, لیکن سر جو بات آپ کر رہے ہیں نا, میں نے سوال صرف اس پرسپیکٹیو میں کیا ہے کہ پھر آپ لوگوں پر مینڈیٹ چوری کا الزام تو نہ لگتا نا, وہ لگ رہا ہے اب. نہیں, مینڈیٹ کس نے چوری, کس کا مینڈیٹ ہے؟ پی ٹی آئی کا جی. وہ تو کہتے ہیں 180 نشستیں آدھی ویسے چوری کر لی, باقی جو ہماری لیڈ ہے اس کو بھی آپ لوگ نہیں مانتے. خدا کا خوف کرو جی, یہ بات کرتے ہوئے کم از کم وہ گالی دے رہے ہیں, آپ بھی ہمیں گالی دے رہے ہو. نہیں سر, میں سوال کر رہی ہوں سر. وہ گالی دے رہے ہیں نا. نہیں, وہ گالی دے رہے ہیں. اچھا, اب ایک بندہ مجھے چور کہتا ہے, آپ بغیر سوچے سمجھے اس کے فلاں بندے نے آپ کو چور کہا, آپ بھی مجھے گالی دے رہے ہیں. تو بھائی سوال یہ ہے کہ مینڈیٹ ان کا چوری ہوا, یہ ان کا موقف ہے. ہم نے کیا چوری؟ ہم تو خود کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہے, عدالتیں ہیں, جا کے وہاں بات کریں. حکومت بننی ہے, حکومت بننے میں جو فارمولا ہے, اگر تو پاکستان میں ہم نے کوئی الگ فارمولا بنا دیا, یا یہ میڈیا کے جو دانشور ہیں, آپ پاکستان کے اندر دنیا کا ایک نیا کو فارمولا چلانا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں. ورنہ کوalition گورنمنٹس بننا برطانیہ سے لے کے جاپان تک ہر اس ملک میں جہاں پارلیمانی نظام ہے, اگر کسی ایک جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تو جماعتیں مل کے حکومتیں بناتی ہیں. یہی جمہوریت ہے. سر ہم نے نہیں سر, میں دیکھیں کولیشن گورنمنٹ کا فارمولا تو غلط نہیں ہے, لیکن ابھی ہم نے ریسنٹ تجربہ کیا نا, آپ لوگ آپس میں خود ہی ایک دوسرے سے نالاں تھے. اچھا, ہمارا وہ تجربہ اگر کامیاب نہیں ہے آپ کے خیال میں, ہمارا خیال نہیں میرے خیال میں نہیں, آپ لوگوں کے اپنے خیال میں, آپ لوگ خود ناراض ہیں ایک دوسرے سے. میں آپ کے سوال کو لے رہا ہوں, مجھ پہ سوال آپ کر رہی ہیں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا.
آپ کے خیال میں اگر وہ کامیاب نہیں رہا اوکے تو پھر کیا دوبارہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ بھی کہا کہ اچھا یار ایک جماعت کو یکسوئی کے ساتھ حکومت چلانے کے لیے اس کو مکمل وزارتیں بھی دو، اس کو مکمل اختیار بھی دو، اس کو اسپیکر بھی دو، اسے کو تم چلاؤ. یہی کوشش کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی طرف سے کوشش. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کوشش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے. دیکھیے نا، دیکھے بغیر تو نہ کمنٹ کر دیجئے. بالکل ٹھیک ہے سر، ایک مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کا نام آ رہا ہے گورنرشپ کے لیے، آپ کو مبارکباد دے دیں یا ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ میری جماعت نے فیصلہ کرنا ہے، قیادت کا فیصلہ ہے. یہی پوچھ رہی ہوں کہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہی سوال کری. نہیں ابھی تک فیصلہ نہیں ہے، لیکن جس کا بھی فیصلہ ہوگا ہماری جماعت لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ویورز، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک دفعہ کولیشن گورنمنٹ کا تجربہ ٹھیک نہیں گیا تو کیا ہم ملک کی خاطر دوبارہ کوشش نہ کریں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے.